کہ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تھا وہ قوم کبھی عزت نہیں پا سکتی جو جہاد کو چھوڑ دے گی. جو جہاد کو چھوڑ دے گی وہ قوم کبھی عزت نہیں پا سکتی. تم قیامت تک IMF نہیں, سویس بینک نہیں, تمام دنیا کے دروازوں کے اوپر کشکول اٹھا کر پھرو اور تمہارے کشکول کوئی ڈالروں سے بھر دے, کوئی چائنیز کرنسی سے بھر دے, کوئی پونڈوں سے بھر دے, کوئی ریالوں سے بھر دے, کوئی یورو سے بھر دے, تم کبھی خوشحال نہیں ہو سکتے. تمہارے لیے خوشحال ہونے کا رستہ ایک ہی ہے جو حضرت سعد بن ربی نے بتایا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہوا اور حضور کی عزت تک کوئی بندہ پہنچ گیا تو اس کے زندہ رہنے کے اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو قبول نہیں کرے گا. آج بھی عزت چاہتے ہو, آج بھی عظمت چاہتے ہو, آج بھی خوشحالی چاہتے ہو تو آؤ حضور کے دین کی طرف, آؤ حضور کے دین کے ساتھ, حضور کی ناموس رسالت پر پہرا دے دو, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات کرو. اور ورفعنا لک ذکرک کا مالک نے ذمہ لیا ہے, اور جو اس آیت کے ساتھ لگ جائے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بلند کر دیتا ہے. ضرورت ہے. میں نے کہا ہمارے بڑے ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ دعائیں کیسے مانگتے ہیں. کل وزیر اعظم صاحب خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہم یوں کریں گے یوں کریں گے. بھائی تم کچھ بھی کر لو, جب تک اس ملک کے اندر تم نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے رکھی ہوئی ہے تم کبھی بھی اس ملک کی کسی بھی چیز کو ٹھیک نہیں کر سکتے. یہ ملک اس وقت تک خوشحال نہیں ہو سکتا جب تک اس ملک کے اندر سے سود کو ختم نہیں کیا جاتا, اور اس وقت تک یہ ملک دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتا جب تک اس ملک کے ذمہ داران اور اس ملک کی قوم اور اس ملک کے جناب تمام ادارے وہ کھڑے ہو کر یکجا ہو کر اپنے آقا و مولا کی ناموس کے لیے بات نہیں کرتے, عملی اقدام نہیں کرتے. یہ ملک ہمارے بڑوں نے ناچ گانے کے لیے نہیں بنایا تھا, ہمارے بڑوں نے اچھلنے ٹاپنے کے لیے نہیں بنایا تھا. یہ ملک ہمارے بڑوں نے جب بنایا تو اس ملک کو بناتے ہوئے انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, دستور ریاست کیا ہوگا. ہمارے بڑوں نے یہ نعرہ لگایا تھا اس ملک کو بنانے کے لیے اور ایک مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا. لیکن آج تم نے 70 سال سے اس ملک کو زخم دیے, اور اس ملک جس کو ہم مسجد سے تشبیہ دیتے ہیں, اس مسجد میں رہتے ہوئے تم نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر رکھی. جب بھی دین کی بات آئی تم نے دین کی مخالفت کی, جب بھی اسلام کی بات آئی تم نے اسلام کی مخالفت کی, جب بھی یہ بات آئی کہ یہود و نصارہ سے یاری نہ لگاؤ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی نافرمانی کی. جب بھی بات آئی کہ دین اور حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تم امریکہ اور نیٹو کے ساتھ کھڑے رہے. آج کیوں چیختے ہو, آج کیوں چلاتے ہو کہ ہماری معیشت بڑھ گئی؟ ابھی تو تم سب نے اس کے ساتھ بڑھنا ہے. اس ملک کو بچائیں گے تو حضور کے غلام بچائیں گے, اس ملک کو بچائیں گے تو لبیک یا رسول اللہ کے نعرہ لگانے والے بچائیں گے, اور اس ملک کو وہ بچائیں گے جنہوں نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے اپنا مال بھی پیش کیا, اپنی جان بھی پیش کی, اور جب ضرورت پڑی اپنا خون بھی پیش کیا. تم نے قوم کو 70 سال رنگین نعروں کے اندر لگا کر, رنگین کھیلوں کے اندر لگا کر, رنگین باتوں کے اندر لگا کر اس قوم کا بیڑا غرق کر دیا. اس کو آج تک سچی بات پہنچنے دی گئی. یہ کہتے ہیں جی وہ میڈیا مینجمنٹ. میں نے کہا بھائی اس سے بڑی میڈیا مینجمنٹ کیا ہے کہ ہم گھر سے نکلتے ہیں یا ہم جلسے کا اعلان کرتے ہیں تو اس مقامی گھروں میں رہنے والی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ آج لبیک والے جلسہ کر رہے ہیں, تو جن کے موڈوں کے اوپر 10-10 کلو کے کیمرے ہیں ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ یہاں جلسہ ہو رہا ہے. ان کی مجبوری ہے, یہ ہمارے جلسے دکھا نہیں سکتے. اگر یہ تصویریں پوری دنیا کو دکھا دی جائیں, یہ جناب منظر پوری دنیا کو دکھا دی جائیں تو سارا عالم کفر ان کے پاؤں میں نہیں پڑے گا کہ بھائی یہ کون لوگ ہیں جو بغیر وسائل کے, جو اتنے مشکل حالات میں بھی, اتنی سخت گرمی میں بھی حضور کا نام لینے کے لیے سارے جمع ہو کر بیٹھے ہیں. کوئی بریانی کے لیے نہیں آیا, کوئی قیمے کے نان کے لیے نہیں آیا, کوئی کسی دیگ کے لیے نہیں آیا, کوئی 1000 روپیہ لے کر نہیں آیا, جہاں بلکہ سارے غلام خود اپنے پیسے خرچ کر, اپنے پاؤں پہ چل کر, اپنی گاڑیوں میں سفر کر کر اس جلسے میں آئے ہیں. تو یہ بتائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ اگر جہاں میں میرا جوہر آشکارا ہوا. اقبال کہتا ہے یہ ساری چیزیں, یہ سارے وسائل, یہ دنیا کے تمام چیزیں, اقبال کہتا ہے ان چیزوں کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اگرچہ ضربی ہیں جہاں میں کاذل حاجات,
اقبال کہتا ہے مانتا ہوں یہ جن کے پاس 4 پیسے تھے، اور بات یہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیشہ رستہ فقر کا استعمال کیا ہے، رستہ فقر کا اختیار کیا ہے۔ ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری، ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری، ایک فقر سے قوموں میں مسکینی اور دلگیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکثیری۔ ہمارے بڑوں نے حضرت امام حسین سے لے کر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ الفقر و فخری، فقر میرا فخر ہے۔ اس فقر کو لیتے ہوئے ہی ہمارے امیر المجاہدین نے ایک GLI گاڑی پہ پوری دنیا کے اندر پیغام دے دیا، پھر کر پورے پاکستان کی گلی گلی میں پیغام دے دیا۔ ہمیں وہ بتا کر گئے ہیں کہ اس رستے کو اختیار کرو گے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ ہمارے سارے شورا والے، یہ سارے ذمہ داران بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں کہ جب بھی ہم بے سر و سامانی کے عالم میں فیض آباد کا مارکہ ہو، وزیر آباد کا مارکہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، ہم جب بھی بے سر و سامانی کے عالم میں نکلے ہیں اللہ نے اپنی مدد ضرور بھیجی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، جب ہمارا دھیان دنیا کے مال و دولت کی طرف ہو گیا، دنیا کے زر کی طرف ہو گیا، اس دن یاد رکھنا ہو سکتا ہے تمہاری تعداد میں اس سے ڈبل اضافہ ہو جائے، ہو سکتا ہے تمہاری تعداد اس سے 3 گنا ہو جائے، لیکن یاد رکھنا اس دن رب کی مدد نہیں آئے گی۔ اور جب رب کی مدد نہ آئے تو بندہ ثوابی سے اڑتا ہے ہیلی کاپٹر میں، بندہ اڑتا وہاں سے پشاور میں ہیلی کاپٹر میں پشاور موڑ پر آتا ہے اور اس جاتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ تم ڈی چوک میں پہنچو، میں پیچھے کھڑا رہوں گا۔ ہمارے قائد نے ہماری یہ تربیت کی نہیں ہے، ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آگے سے رستہ صاف کرو، ہم ابھی میلوں پیچھے ہوتے ہیں تو فتح کا جھنڈا پہلے وہاں گاڑ دیا جاتا ہے۔